کرنے کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, اگر کوئی پیشنٹ, کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کا مسئلہ ہے پیٹ کا, اس پیٹ کی وجہ سے دائیں بائیں درجنوں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا؟ بھائی پیٹ کو کیا کرو, صحیح کرو, پیٹ کی دوا دے گا اسے. آپ دوبارہ گئے, پھر پیٹ کی دوا دے گا, کہہ رہے پہلے اس کو تو ٹھیک کرو, تم تو جو کھا رہے ہو ہضم ہی نہیں ہو رہا, تمہیں تو کوئی میڈیسن بھی دیں گے وہ بھی کم وقت ہضم نہیں ہو رہی. آپ کو یار یہ ڈاکٹر ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھا ہوتا ہے. یا آپ شوگر کے مریض ہیں, اس سے زیادہ آسان, شوگر ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر کس کو فوکس کرے گا؟ شوگر کو, بشرطے کہ اس کو پیشنٹ کے بارے میں پتا ہے کہ اس کم وقت, معذرت کے ساتھ, اس کو شوگر ہے, کم وقت کہہ رہا ہوں میں اس کو بیچارے کو, اس کو کیا ہے؟ شوگر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہے کیا. اب وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دیکھ کے آپ کا علاج کر رہا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح ناشتے میں یہ کھانا چاہیے, دوپہر یہ کھانا چاہیے, رات یہ کھانا چاہیے, اور کھجور کے یہ فائدے ہیں, اور کیلے کے یہ فائدے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ کے یہ فائدے ہیں. بھائی وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں اپنی جگہ درست ہیں, مگر ہر کتاب کا ہر ٹاپک ہر ایک کے لیے نہیں ہے. موٹوں کے لیے الگ ہے, پتلوں کے لیے الگ ہے, شوگر کے پیشنٹ کے لیے الگ ہے, جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے الگ ہے, جن کے سر پہ بال نہیں ہیں ان کے لیے الگ ہے, جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ان کے لیے الگ ہے, جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے الگ ہے, جو سوتو ہیں ان کو آپ نیند کی گولیاں کھلا رہے ہو, جو پولیس سے نہیں اٹھتے سوتے رہتے ہیں ان کو آپ کیا کھلا رہے ہو؟ نیند کی گولیاں. تو علم ایک ہی جیسا سب حاصل کرتے ہیں, امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے کون سی میڈیکل سائنس کی بات کس کو بتانی ہے. ایک آدمی میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں, آپ اس کو کولیسٹرول سے ڈرا رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ جناب مونگ پھلیاں بہت کھاتے تھے, ان کو کسی نے کہا کولیسٹرول بہت بڑھ جائے گا تمہارا, وہ بہت دبا کے کھا رہے ہیں نا مونگ پھلیاں, ان کو شوق تھا, اور اسی طرح کی نہاری اور مغز اور یہ پائے وائے کا ان کو عادت تھی, پھوڑتے رہتے تھے صبح شام. عمر بھی 50 سال. لوگوں نے کہا بھائی اس عمر میں یہ خوراکیں ججتی نہیں ہیں آپ کے اوپر, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, مرمرا جاؤ گے. وہ عقل مند تھے, انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں نا جی. وہ آ گئے تھے اس پہ کدو اور کھیرے ککڑیوں پہ اور نا ایسی چیزیں کھانے پر کہ یار فائبر کا, وہ فائبر والی چیزیں کھاؤ اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں ختم, انڈے منڈے چھوڑ دو. عقل مند تھے, انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں. ٹیسٹ کروایا تو کولیسٹرول لیول بہت کم تھا. ڈاکٹر نے کہا آپ تو پائے کھاؤ, مغز کھاؤ, میوے کھاؤ. آپ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا نا کہ یہ کولیسٹرول کی باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں, آپ میں تو کمی ہے. انہوں نے اور پھوڑنا شروع کر دیا. اب وہ اگر چھوڑ دیتے کہ کولیسٹرول اتنی نقصان دہ چیز ہے اور یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے, اور وہ آ جاتے خالص سبزیوں کے اوپر, تو انہوں نے مارکیٹ سے شارٹ ہو جانا. کیا خیال ہے؟ مادہ فاسدہ تو جسم میں نہ ہوتا لیکن جسم بھی نہ ہوتا. وہ ایک حکیم صاحب تھے نا, جو لا باور دوا ہر ایک کو دیا کرتے تھے کہ پہلے جسم سے گندا مادہ نکل جائے پھر علاج کراؤں گا میں, مادہ فاسدہ موشن کے ذریعے. تو ایک دبلا پتلا باریک سا آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا. حکیم صاحب نے موشن کی دوا, ان کا طریقہ علاج ہی یہی تھا. بعض حکیموں کا ہوتا ہے ہر ایک کو جلاب لگا دیتے ہیں پہلے, کہ پہلے اندر کا سب گند نکلے, ریفریش ہو جائے گی باڈی, پھر ہم اچھی چیزیں ڈالیں گے اس کے اندر. ریفریش کرنے کے لیے نا, جب بھی آپ کمپیوٹر لے کے جائیں, ہینگ ہو رہا ہو, ریسٹارٹ مارو یار ایک دفعہ تو اس کو. تو بعض حکیم بھی ایسا کرتے ہیں, بندہ کو ریسٹارٹ کرو ٹھیک ہے, سب اگلا پچھلا نکال دو اس کا. تو لوگ گئے, حکیم صاحب یہ بہت باریک سا آدمی ہے, یہ جلاب افورڈ نہیں کر سکتا. حکیم صاحب نے کہا دیکھو مادہ فاسدہ کا نکلنا بہت ضروری ہے. یہ جو بیمار ہوا ہے نا اندر مادہ فاسدہ ہے, جب تک یہ فاسد مادے جسم سے نہیں نکلیں گے ٹھیک نہیں ہوگا بندہ. دے دیا اس کو جمال گوٹا ٹائپ کی کوئی چیز, اب اس کو موشن لگے, وہ بیچارہ ادھموا ہوتا جا رہا ہے. لوگ آئے, حکیم صاحب وہ تو مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ لوگوں نے دیکھا جا کے, ہے تو فاسد, کوئی خوشبوئیں تو آتی نہیں ہے وہاں سے. بھائی فاسد مادہ ہے یہ, کوئی اچھی چیز تو نہیں نکل, کوئی گردے پھیپڑے تو باہر نہیں آ رہے نا. جو چیز نکل رہی ہے وہ فاسد ہے یا نہیں ہے,
بھائی فاسد تو ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, اسمیل بھی, گندی چیز ہے. حکیم صاحب نے کہا نکلنے دو, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, وہ بندہ مر گیا. لوگ آئے حکیم صاحب کے گھر پہ, حکیم صاحب بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, صاف ستھرا قبر میں جائے گا. مادہ فاسدہ لے کے جاتا قبر بھی گندی ہوتی. تو اب مادہ فاسدہ نکالنا واقعی ضروری ہے, مگر جس میں ایکسٹرا مادے ہوں ان کے لیے ضروری ہے نا. جس میں مادہ ہی نہیں ہے وہ بندہ ہی نکل گیا اس سے. تو میڈیکل سائنس کی باتیں, حکمت کی باتیں درست ہوتی ہیں.